السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول جب زندگی شروع ہوگی، ایپیسوڈ 10. ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے. چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا. ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں. عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے. چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو. اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں. کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا. وہ شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے. کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی. ان میں سے ایک عالم تھا. وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے. جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، سو دنیا میں کہہ دیا گیا. فیصلے کا نتیجہ صاف تھا، چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے. ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا. ان سے بھی وہی سوال ہوا. انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے. نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے. انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا. ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑائی پانے کے لیے. احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھیں. دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کے قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی روداد، بند کمروں کی سرگوشیاں، غرض ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی. عزت دار ذلیل بن رہے تھے، شرفاء بدکار نکل رہے تھے، معصوم گناہ گار ثابت ہو رہے تھے. لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا. کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو، اور کوئی نیت اور خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا اور اس کا اندراج اس کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو. اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا. میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے، یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی. صالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا. وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی. اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی. تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھو گے. بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں، اس طرح کہ جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نذر کیا جاتا ہے. میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا. صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے. جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے. صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا. اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہ عزی میں عرض کیا، پروردگار میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا.
بچپن بہت غربت میں گزارا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی میں نے اسے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک راہزن بن گیا تھا۔ چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا۔ اس اچھا میں جو غضب تھا، اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا۔ پھر قہر الہی بھڑک اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پر لعنت ہے، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی آسمہ تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ احدیت میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھیں؟ آسمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آسمہ سے اگلے سوالات شروع ہوئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا؟ اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا رہا۔ آخر کار آسمہ چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، پروردگار میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینکی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ دوسرا موقع۔ اور پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آسمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ میرے شعور میں یہ خوف پوری طرح معجزن تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ صالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، بارسوخ، ذہین، حسین، صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں زبوں حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان و عمل صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے۔
یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے، یا آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے؟ ہزاروں برس سے خوار و خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے، رحم کی امید باندھے، کوئی سفارش اور شفاعت ڈھونڈتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے۔ کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے، کہیں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے، کہیں دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے۔ یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ساری دولت کو، ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا جب چند روپے خرچ کر کے، کچھ وقت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا حصول ممکن تھا۔ یہ لوگ ساری زندگی کیریئر، اولاد اور جائیدادوں پر انویسٹ کرتے رہے۔ کاش یہ لوگ آج کے اس دن کے لیے بھی انویسٹمنٹ کر لیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے۔ میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا، جس کا نام لیا جاتا 2 فرشتے تیزی سے اس کی سمت جھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر دیتے۔ لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع سے بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ صالح میری کیفیت کو بھانپ کر بولا، میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا رہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس، سسر، سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے نہ ملو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ کر دیں۔ اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں صالح سے کہنے لگا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرا مالک، میرا ان داتا اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے، میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر صالح مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب ہو کہ بس، ہاں شاید میں عجیب ہوں، مگر میں ایک کریم رب کا بندہ ہوں۔ اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیلات بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے، جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے اور گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے یا کھائی پر رش بڑھنے لگا۔ یہاں کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ بد ہیبت اور بد شکل مرد و عورت اس جگہ ٹھسے پڑے تھے کہ وہ ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا
اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولہ ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی۔ تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو تو تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو، یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو؟ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکال لینے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جواب میں وہ لیڈر جھنجلا کر کہتے کہ ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے یہ تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھو، ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہیں آنا تھا، پہلی ہی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپے سے باہر ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا، جو تھوڑی دیر میں مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے باہم دست و گریباں ہو گئے۔ لاتیں، گھونسے، دھکم پیل اور چیخ و پکار کے اس حبس زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر ہے میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو ضرور رو رہے ہوں گے، جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا، صرف چند روز مرہ فائدوں اور خواہشات اور تعصبات کی خاطر۔ صالح مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا۔ ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پر طوق پڑا ہوگا، پہننے کے لیے گندھک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے۔ یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی، وہ اذیت سے تڑپتے رہیں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا۔ پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی، جس سے انہیں شدید خارش ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہو لہان کر لیں گے مگر کھجلی کم نہ ہوگی۔ جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے تھوہر کے درخت کے وہ بیج پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ، ابلتا پانی اور کھولتے تیل کی تلچھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گا۔ اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ پانی ان کی پیٹ کی انتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی۔ پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا، وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی، مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے۔ میں یہ تفصیلات سن کر لرز اٹھا۔ صالح نے مزید کہا، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لایا جائے گا
اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے، پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا، اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟ نہیں، یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا، مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بعض انتہائی بد ہیبت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود ہیں۔ صالح ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا۔ میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انہی کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے۔ ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی۔ وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کروایا۔ اس کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت بڑا دیو ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا۔ تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم لوگ مجھے مت کوسو، بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہیں۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کو دیکھا تو وہ بولا، تم ٹھیک سمجھے، یہ ابلیس ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان۔ آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا، مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا، وگرنہ زندگی میں بارہا اس ملعون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا، سو میرے اللہ نے میری لاج رکھی۔ مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا، وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی اثنا میں صالح میری طرف مڑا اور بولا، عبداللہ چلو، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میری گواہی؟ ہاں، تمہاری گواہی۔ میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف؟ دیکھو، اگر اللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا، اور اگر اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کریں۔ حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں۔ میری حالت جو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر دگرگوں ہو گئی، اور میں لرزتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ 11واں باب، آخر کار۔ جمشید کو ابھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ 2 فرشتے اس کو عرش کے قریب لے کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا، جس پر دنیا کے 50-60 برسوں کی دولت مندی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے ہزاروں برس کی خواری کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر صالح کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ بے اختیار میرے پاس آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابو، میں اتنا رویا ہوں کہ اب آنسو بھی نہیں نکل رہے۔
میں اس کی کمر تھپتھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا، مگر تم بروں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا۔ بروں کا ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچاتا۔ تم نے شادی کی تو ایسی لڑکی سے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور دولت تھی۔ خدا کی نظر میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسر کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، مگر بیوی، بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے۔ یہی چیزیں تمہیں اس مقام تک لے آئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو، مگر میں نے نیکیاں بھی تو کی تھیں، تو کیا کوئی امید ہے؟ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا دیا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو، اپنے بیوی، بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سارا اختیار اس رب کے پاس ہے جس کے احکام کو میں بھولا رہا۔ آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں۔ میں ان گنت لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نہیں رہی ہے۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ابو۔ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاموشی کی کیا وجہ ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ نائمہ وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی صالح نے مجھے اشارہ کیا تو میں نائمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر بارگاہ احدیت کا رعب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک دو جہاں کے حلم کا حضور ہے۔ آپ میرے رب ہیں، سب کے رب ہیں، یہی میرے والد نے مجھے بتایا تھا۔ شان بے نیازی کے ساتھ پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟ جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس جملے کے ساتھ ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا، کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی، اور میری یہی گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جاتی۔ مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا، ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں مجھے شاید معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے، آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے جو میری امید بندھی تھی وہ اس سوال کے ساتھ دم توڑ گئی۔ جمشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے سانوں گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سن رہے تھے۔ نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن گئے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم میں کیا سمجھا ہوں؟ پوچھا گیا، مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم آپ کیا سمجھے، جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کے بجائے نائمہ سے پوچھا گیا، میری لونڈی، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نائمہ بولی، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا،
اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ اس کی بیوی سے ٹوکتی تھی لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آیا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا ہے اس سے ایک لفظ زیادہ کہنے پر اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پروردگار نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتے نے نامہ اعمال دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ حکم ہوا، اس کے اعمال ترازو میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے جن سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں۔ ہم سب کے چہرے فق تھے، ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئیں، مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھیں کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف 2 نیکیاں رہ گئیں۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ نائمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ جمشید اپنا سر پکڑ کے بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر نہ جانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری نگاہیں مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئیں، ایک لمحے سے بھی کم عرصے کے لیے۔ اس ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کی ہر ناگہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں فوراً جھک گئے۔ فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی۔ یہ نائمہ کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا۔ حیرت انگیز طور پر سیدھے ہاتھ کا پلڑا چھکنا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی نائمہ کو جھنجھوڑ کر کہا، نائمہ آنکھیں کھولو۔ میری آواز جمشید تک بھی چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ جھکتے پلڑے کے ساتھ اس کی آس بھی بن گئی، لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بجھنے لگی۔ فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یہ توحید پر ایمان ہے۔ اس کے رکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ہی مدھمہ لہجے میں آواز آئی، جمشید، تمہارے باپ نے تمہیں میرے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں ماں باپ سے 70,000 گنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تم تھے جس نے میری قدر نہیں کی، اسی لیے میدان حشر میں تمہیں اتنی سختی اٹھانی پڑی۔ میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے، مگر میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا۔ جمشید کے منہ سے شدت جذبات میں ایک چیخ نکلی۔ اسے جنت کا پروانہ مل گیا تھا۔ ہزاروں سال پر مبنی اس طویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی، بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ نائمہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ جمشید کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں اپنے وجود کے ہر راشے کے ساتھ اس رب کریم کی حمد کر رہا تھا جس کی رحمت کاملہ نے جمشید کو معاف کر دیا تھا۔